حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک روز سیدنا علی کرم اللہ وجہہ گھر میں موجود ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج فاقے سے ہیں، فاقہ کشی کا عالم ہے، ان سے رہا نہ گیا. فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تک خبر پہنچی کہ آج آقا علیہ السلام فاقے میں ہیں، ان سے رہا نہ گیا. وہ اسی وقت اپنے گھر سے نکل گئے تاکہ میں کہیں کسی کے پاس نوکری کر کے چند پیسے کما لوں اور اس سے کھانے کی کوئی چیز لا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دوں تاکہ حضور سیر ہو جائیں. اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اسی وقت فرماتے ہیں فآتا بستانا لرجل من یہود، اسی وقت یہودی کے باغ میں تشریف لے آئے. فرمایا فاستسقى له 17 دلوا وكل دلو بتمرة. آپ اس یہودی کے باغ میں آ گئے، اسے کہا کہ علی آیا ہے، اس سے کوئی نوکری لے لو. وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے اپنے کنویں سے ڈول نکلواتا چلا گیا اور ہر ڈول کے عوض ایک عجوہ کھجور دیتا چلا گیا. آپ نے اس یہودی کے لیے 17 ڈول پانی کے نکالے اور اس کے عوض آپ نے 17 عجوہ کھجور آپ کو عوض کے طور پر ملتی چلی گئیں. وہ 17 کھجور لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیش کر دی. یا رسول اللہ یہ کھجوریں لے کر آیا. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من این ھذا یا ابا الحسن، کھجوریں دیکھ کر فرماتے ہیں اے ابو الحسن یہ کہاں سے لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے خبر ملی تھی کہ آپ فاقے سے ہیں، آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں. یا رسول اللہ علی سے رہا نہ گیا، میں اسی وقت کسی یہودی کے باغ میں گیا، مزدوری کرتا رہا یہاں تک کہ جب 17 کھجوریں مل گئی تو لے کر آپ کے پاس آ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحملک علی ھذا حب اللہ ورسولہ. فرماتے ہیں اے علی یہ تو بتا کیا اس عمل پر تجھے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت نے مجبور کیا؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کر کے آئے ہو؟ عرض کیا نام یا نبی اللہ، آپ کی محبت کی وجہ سے گیا ہوں. فرمایا واللہ ما من عبد یحب اللہ ورسولہ الا الفقر اسرع الیہ من جریۃ السیل علی وجہہ. میں خدا کی عزت کی قسم جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر آزمائشیں اس کے قریب اتنی تیزی سے بڑھیں گی کہ سیلاب کا پانی بھی منزل تک اتنی تیزی سے نہیں جاتا جتنی تیزی سے فقر، مصیبتیں، آزمائشیں اس کے چہرے پر نمودار ہونا شروع. حاضر محترم بات یہ ہے حضور کا عشق ہو یا دنیا ہو ایک قالب میں ایک برتن میں رہ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا یا میری محبت کا دم بھرو اور یا دنیا کی محبت کا دم بھرو. جو میری محبت کا دم بھرتا ہے اور پھر آ کے شکوہ کرے کہ حضور تنگ دستی ہے، فرمایا ہاں جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر تنگ دستی کے لیے تیار ہو جائے. حاضرین محترم آخری بات عرض کر رہا ہوں، سیدہ کائنات کے عشق مصطفیٰ کا عالم دیکھیں. اس بات پہ ختم کرنے لگا ہوں. بڑا بڑا عشق دیکھا ہے، اب سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ بدعۃ منی جن کے لیے فرمایا ہے، اہل جنت کی خواتین کی سردار جنہیں بنایا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو آپ کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور اپنی چادر حضور کے لیے بچھا دیتی. اب سیدہ کائنات کی محبت کا عالم دیکھیں. غزوہ احد کا ماجرا ہے، جب پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے خون بہنے لگا، آپ سے حضور علیہ السلام کا زخم نہ دیکھا گیا. بڑی کوشش کی کہ چہرہ اقدس سے بہتے ہوئے خون کو روک سکوں، نہ رکا تو کھجور کی چٹائی
لے آئی، اس کا ٹکڑا کاٹا، اس کو جلایا اور اس کی راکھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک پر لگائی تو خون رک گیا۔ جن سے حضور علیہ السلام کا بہتا ہوا خون برداشت نہیں ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا ظاہری طور پر ان سے کیسے برداشت ہوتا ہوگا۔ اب واقعہ سنیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر سیدہ کائنات کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ حضور کی محبت میں اشعار کہہ رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار کہہ رہی تھی۔ آپ فرما رہی تھی یا ابتا اجاب ربا دعاہ، یا ابتا اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس ماواہ۔ آپ فرما رہی تھی اے ابا جان، مجھے پتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کے بلانے کو لبیک کہا اور اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ یا رسول اللہ، فاطمہ جانتی ہے کہ جب رب نے آپ کو بلایا آپ نے نہ نہیں کی، آپ خدا کے بلانے پر چلے گئے۔ پھر فرمایا یا ابتا من جنت الفردوس ماواہ، اے ابا جان آپ کی جنت الفردوس میں اب آپ کے یہاں فرما رہے ہیں، یہ بھی فاطمہ جانتی ہے۔ پھر فرمایا یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، یا ابتاہ من ربہ ما ادناہ۔ پھر فرمانے لگی اے ابا جان، میں اب جبریل امین کو ہی اپنی غم بڑی داستان سناتی ہوں تاکہ جب وہ آپ سے جا کر ملے تو میرا غم بڑا پیغام آپ کو سنا دیں۔ پھر فرمایا یا ابتا من ربہ ما ادناہ، اے ابا جان آپ اپنے رب کی قربتوں میں بیٹھے ہیں، یہ بھی میں جانتی ہوں، مگر اب میں اپنا دکھ کسے سناؤں؟ چلے جبریل کو میں بلاتی ہوں، اے جبریل میرے محبوب کے لیے بھی تو آیا کرتے تھے، اب میرے پاس آ جایا کرو اور میرا پیغام میں محبت لے جا کر میرے محبوب کو سنایا کر۔ اس کے بعد سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد واپس آ رہے تھے تو سیدہ کائنات کی کیفیت نہ دیکھی گئی۔ آپ نے فرمایا یا انس اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ التراب ورجحتو، اے انس تمہارے ہاتھوں کو یہ کیسے گوارا ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے محبوب خدا کو زمین کے نیچے دفنا کر آ گئے؟ جو تم حضور کا دیدار کرتے تھے آج تمہارے ہاتھوں کو کیسے گوارا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر آ گئے؟ پھر سیدنا علی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد پھر میں ایک روز سیدہ کائنات کو آپ کی تربت مبارک اور قبر انور پر لے گیا، وہاں آپ کی قبر انور کی مٹی مبارک کو اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ماذا ممن شم تربت احمدا ان لا یشم مد الزمان خوالیا۔ آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے خدا کی عزت کی قسم آپ کی قبر انور کی خاک کو سونگھ لیا، یہ کون؟ سیدہ کائنات کے آخری لفظ سنیے، فرما رہی تھی جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی خاک کو سونگھ لیا زندگی بھر اسے کسی اور خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَصَبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا صَبَّتْ عَلَى الْأَيَامِ سِرْنَ لَيَالِيَا۔ آپ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم آپ کے وصال مبارک کی وجہ سے جتنی مصیبتیں ہم پر پڑی ہیں، اگر یہ مصیبتیں راتوں پر پڑتی تو وہ دنوں میں بدل جاتے، دنوں میں بدلتی تو وہ راتوں میں بدل جاتے۔ یہ وہ عشق سیدہ کائنات ہے، یہ وہ عشق اہل بیت اطہار ہے